بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف نثار غیاثی یوٹیوب چینل پہ آج بات کریں گے امریکہ کی واپسی کی اور افغان مہاجرین کی واپسی کی۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائن مقرر ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جو تفصیلات سے ہم نے آئی ہیں اس کے مطابق وزارت داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ 2025 تک پاکستان چھوڑ دیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا پروگرام IFRP نومبر 2023 سے لاگو کیا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان میں موجود تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب اس کے تسلسل میں قومی قیادت نے SEC ہولڈرز کو بھی وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 31 مارچ 2025 سے پہلے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے نکل جائیں۔ اس کے بعد 1 اپریل 2025 سے ان کی ملک بدری شروع ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ ان کی باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی کافی وقت دیا جا چکا ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وطن واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، اور واپس آنے والے غیر ملکیوں کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اب تک جو پاکستان سے افغان مہاجرین گئے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے، ان کی تعداد کوئی 8 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے مختلف سرحدات کے ذریعے اب تک 4,69,879 افراد کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت ابھی تک اپنے شہریوں کی واپسی کے عمل کو اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہی اور نہ ہی ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو افغان حکومت کے دعوے ہیں کہ ان کا ملک ترقی کر رہا ہے، اس کی معیشت پاکستان سے مستحکم ہے، اس کی کرنسی پاکستانی کرنسی سے مستحکم ہے، دوسری طرف وہ اپنے ہی لوگوں کو کھپانے کے لیے جگہ دینے کے لیے وہاں پہ تیار نہیں ہے، بلکہ اگر ہم افغان مہاجرین کی بات کریں تو وہ خود واپس نہیں جانا چاہتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر نہ ان کے لیے روزگار ہے، نہ ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہے، نہ صحت و تعلیم کا مسئلہ ان کا حل ہوگا۔ اب افغان مہاجرین جو یہاں موجود ہیں، یہ ان کا کہنا ہے گویا ان کو اپنی ہی حکومت پہ اعتماد و اعتبار نہیں ہے، تو پھر افغان حکومت اور افغانوں کے جو بلند و بانگ دعوے ہیں میرے خیال میں ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر نے واضح کیا ہے کہ وہ کبھی بھی افغانستان جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو 17-18 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکی انتظامیہ، گزشتہ انتظامیہ، وہ اسلحہ اب واپس لینے کا وقت آ چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ اسلحہ واپس لیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ باگرام میں ایک مستقل اڈہ بھی بنا لیں۔ امریکہ ویسے بھی اس خطے میں اپنی موجودگی کے لیے کوشاں ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اسے کوئی ایسا اڈہ ملے کہ جس سے وہ پاکستان، چین، روس، سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھ سکیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ امریکہ کی کوشش و خواہش قبائلی اضلاع، پاکستانی قبائلی اضلاع میں بھی اڈے کے قیام کی ہے، بصورت دیگر وہ باگرام میں اڈہ قائم کر سکتا ہے، اور باگرام میں اڈے کے قیام کے لیے حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو اور کچھ علاقے پھر افغان طالبان کے قبضے سے نکل جائیں، مزاحمتی جو گروہ ہیں وہ افغانستان میں داخل ہوں، اس کے بعد اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی اڈہ اپنا قائم کرے گا۔ اب ایک طرف افغان مہاجرین کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی افغانستان واپسی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ افغانستان جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل ہے یہ کہاں تک پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ ہمیں تو خدشہ یہ ہے کہ پھر ڈالروں کی ایک جنگ پاکستان پہ مسلط کر دی جائے گی، اور ہمارا جو طبقہ اشرافیہ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو سیاسی حکمران ہیں، وہ پھر امریکہ کے اتحادی بن جائیں گے، وہ سرحدیں کھول دیں گے، لاکھوں کی تعداد میں پھر افغانی آئیں گے، پھر یہاں پہ پاکستان کے حالات خراب ہوں گے۔ تو اب سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے افغان طالبان پہ کہ وہ حالات کو اس ڈگر پہ نہ جانے دیں کہ جب پاکستان اور ان کے مابین ہر قسم کے دروازے بند ہو جائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے لیے فورسز پہ حملوں کے جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ افغان طالبان سے حاصل کیے جانے والے وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ مثال کے طور پر 4 مارچ 2025 کو بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی مگر ناکام رہے،
اور اس دوران سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو نشانہ بنا کر 16 دہشت گردوں سمیت 4 خودکش بمباروں کو مار دیا۔ مارے گئے ان لوگوں سے اسلحہ و بارود بھی برآمد ہوا جو سارا کا سارا امریکی ہتھیار تھے۔ اس سے قبل 28 فروری کو سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس دوران ان کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر 6 لوگوں کو مارا گیا اور ان کے قبضے سے بھی امریکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 15 فروری 2025 کو خیبر پختونخوا میں فورسز کی 2 الگ الگ جھڑپوں میں 15 دہشت گرد مارے گئے۔ 15 فروری کو خان کے علاقے ہتھالہ میں 9 مارے گئے، جبکہ اسی طرح ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کیا گیا جہاں پہ 6 مارے گئے۔ ان سب سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 1 فروری 2025 کو ہرنائی میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے متعدد کو مارا اور متعدد ٹھکانے تباہ کیے۔ 31 جنوری 1 فروری کی شب سیکورٹی فورسز نے کلات کے علاقے میں دہشت گردوں کا روڈ بلاک کرنے کا منصوبہ ناکام بنایا اور ان کو 12 دہشت گردوں کو مارا۔ ان سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 11 جنوری کو شمالی وزیرستان کے ضلع دوسالی میں 2 الگ الگ آپریشن کیے گئے، 6 لوگ مارے گئے، 2 گرفتار ہوئے۔ شام میں آپریشن کیا گیا، 3 خوارج مارے گئے، ان سے بھی بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 9 دسمبر کو فورسز نے خوارج کی موجودگی اطلاع پر کراچی میں آپریشن کیا، 2 لوگ مارے گئے، 1 کو زخمی حالت میں پکڑا گیا، ان کے قبضے سے بھی امریکی اسلحہ برآمد ہوا۔ 10 نومبر کو شمالی وزیرستان میں 10 خوارج کو مارا گیا، سپنوام میں آپریشن کیا گیا، یہاں بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ گویا جو اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے افغان فوج کو کل 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے افغان سابق حکومت کو، جن میں سے 3 لاکھ انخلا کے وقت باقی رہ گئے، یہ اب پینٹاگون کا یہ کہنا ہے۔ 2005 سے 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی سیکورٹی فورسز کو $18.6 ارب کا اسلحہ فراہم کیا گیا، جن میں سے اب اکثریت طالبان کے پاس ہے، افغان طالبان کے پاس ہے، اور ان سے اب یہ پاکستان میں استعمال ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ امریکہ کی واپسی سے پہلے افغانوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے، اور پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پھر وہاں سے کوئی یہاں پہ نہ آ سکے، اور اگر آئے تو ایسا کوئی میکانزم ہو کہ کیمپ سے باہر پھر کوئی نہ نکل سکے، وگرنہ یہ ساری پریکٹس ضائع ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔